بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ کل پی ٹی آئی کا جلسہ آخر ہو ہی گیا، وہ جلسہ جس کے متعلق بڑی دیر سے ہم شور سن رہے تھے کہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور پھر جو مخالف صفیں ہیں جن میں موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی یہ جلسہ نہیں کر پائے گی، اور پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ ہم جلسہ ضرور کریں گے، اور پھر ایک اس کی ڈیٹ کا اعلان ہوا، اس کے بعد وہ جلسہ مؤخر ہوا، اس کے بعد نئی ڈیٹ ملی جو کہ 8 ستمبر تھی، اور کل پی ٹی آئی کا جلسہ ہو گیا۔ اس جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ بہت کامیاب رہا ہے، اور ہم نے وہ مقاصد جو ہم نے سیٹ کیے تھے وہ ہم نے اچیو کر لیے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مسلم لیگ نون یا جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جلسہ بالکل ایک فلاپ شو تھا۔ آج اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے ایک اخبار کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے ایک رائٹر کا جس کا تعلق آذربائیجان کے ساتھ ہے، اور اس نے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے بانی پی ٹی آئی کو ایک موزوں ترین شخصیت قرار دیا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی اس وقت ہمارے میڈیا کے اندر بہت چرچا ہے، بہت بات ہو رہی ہے۔ ان دونوں موضوعات کے اوپر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک بریک، اور اب ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو کہ کل اسلام آباد کے اندر ہوا ہے۔ اس جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ جلسہ انتہائی کامیاب رہا، جبکہ جو حکومت ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک فلاپ شو تھا۔ اسی موضوع کے اوپر بات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رضوان اشرف صاحب نے اور منصور آفریدی صاحب نے۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ رضوان صاحب، آپ کی طرف چلتے ہیں، آپ کس طرح سے اسے ایویلیوٹ کرتے ہیں؟ باقی یہ ایک کامیاب شو تھا جس طرح سے پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے، اور پھر حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بالکل فلاپ شو تھا۔ کیا بیچ کی صورتحال تھی؟ پی ٹی آئی جو کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی وہ حاصل کر گئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ سب سے پہلے تو جو حکومت بات کر رہی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ایک فلاپ شو تھا، تو اگر یہ ایک فلاپ شو تھا تو اس کو پھر سینسر کیوں کیا گیا تھا؟ اگر یہ ایک فلاپ شو ہونا تھا تو اس کو کوریج کی اجازت دے دیتے۔ اگر یہ پی ٹی آئی اسی طرح کا اس نے جلسہ کرنا تھا یا ایک قسم کا ناکام شو کرنا تھا، ناکام جلسہ کرنا تھا، تو اسلام آباد کو انہوں نے پورا وار زون کیوں بنا دیا؟ رستے کے اندر کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں، سارا دن ہی لوگوں کو وہاں پر کھجل خواری کا سامنا کرنا پڑا۔ پی ٹی آئی والے جلسہ ادھر کر رہے ہیں، اور حکومت کو پتہ نہیں کس چیز کی افراتفری پڑی ہوئی ہے، حکومت کو کون سی مصیبت پڑی ہوئی ہے، حکومت کو کون سا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ اس نے پورا کا پورا اسلام آباد ہی بند کر دیا ہے۔ اور یہ تو انہوں نے، وہ تو اچھی بات ہے، یہ تو کرنا ایسا ہوا کہ وہ سنڈے کا دن تھا، تو ورنہ یہ لوگ وہاں پر چھٹی بھی اناؤنس کر دیتے۔ تو جلسہ ادھر ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد انہوں نے پورا بند کر دیا۔ یہ پہلی بات۔ جی ٹھیک ہے۔ منصور صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ کل آپ اسلام آباد سے پشاور جا رہے تھے، اور آپ نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور آپ اس کے چشم دید گواہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا جلسہ تھا؟ واز اٹ اے سکسیسفل شو؟ اور اتنی تعداد میں کیا لوگ بھی آئے جس طرح سے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے جتنے بھی عہدیداران ہیں وہ دعویٰ کر رہے تھے؟ جی شکریہ رمضان صاحب۔ ایکچولی میرا اتفاقاً آپ کو جس طرح میں نے بتایا، ذکر بھی کیا کہ کل مجھے لاہور سے واپس اپنے ہوم ٹاؤن مردان آنا پڑا، کیونکہ میں ادھر ہی سیٹل ہوں، تو مہینے بعد میرا لاہور چکر لگتا ہے۔ تو جیسے ہی اگر آپ نے جس طرح حکومت کا ذکر کیا، تو دونوں کے جو دعوے ہیں وہ میں کہوں گا وہ صحیح ہے کسی حد تک۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب میں نکلا ٹھوکر سے، تو وہاں پہ 3-4 پولیس والوں کے علاوہ کوئی بڑی نفری تعداد نہیں موجود تھی ود آرمڈ وہیکلز، یا کوئی جو لاٹھی چارج یا اس طرح نہیں تھی۔ 5-6 سپاہی کھڑے تھے اور وہ ایک روزمرہ کا چیکنگ کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ مجھے پی ٹی آئی کا کوئی جمع غفیر یا لوگ نظر نہیں۔ اس طرح جب میں پھر فیصل آباد انٹرچینج کراس کی اور پھر بیرا پہ ہم رکے، تو وہاں بھی مجھے پی ٹی آئی کی گاڑیاں، میں جب اسلام آباد پہنچا، آپ کو میں ان شارٹ بتاؤں، تو مجھے کوئی ٹوٹل گاڑیاں 10-12 گاڑیاں نظر آئی تھی۔ وہ اس میں سے ایک گاڑی ایم این اے کی لگ رہی تھی، جو سیٹیں تھی، بڑی گاڑی تھی وہ، اور باقی اس کے ساتھ اپنے کارکن جا رہے تھے۔ اصل میں جو کراؤڈ شروع ہوا
اور وہ میں نے کیونکہ میں باقی جلسوں میں بھی اٹینڈ کیا, لوگوں کی گیدرنگ میں بھی کافی کیا, لیکن اٹس ون آف دا بگیسٹ کراؤڈ میں نے کل اسلام آباد ٹول پلازے سے اٹک تک دیکھا. یعنی جو دریائے اٹک ہے اس پہ جو برج بنا ہوا ہے موٹر وے پہ, یہاں تک دیکھا. اس کا جو ایک اینڈ تھا, یعنی موٹر وے کا جو دوسرا طرح جو پشاور سے اسلام آباد تک لوگ اس پہ آتے, وہ مکمل بلاک کیا تھا گورنمنٹ. مکمل وہاں پہ بیریکیڈز تھے, کنٹینرز تھے, بھاری نفری تعینات تھی پولیس کی, سیکورٹی فورسز کی, اور کسی کو آنے, یعنی اسلام آباد کا ٹول پلازا جو پشاور سے کر آپ اسلام آباد آنے تو وہ بالکل ویران تھا. اور میں جیسے ہی پہنچا تو مجھے حیرانگی ہوئی وہاں پہ جا کے دیکھ کے. تو اس حیرانگی پہ جب ہم جیسے آگے آئے تو اتنے لوگ تھے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے لوگ, بسوں سے گاڑیوں سے اتر کے آ رہے. ٹھیک ہے, تو میں نے جب شروع میں کہا جی رضوان صاحب, اس کے مقاصد کیا تھے؟ پی ٹی آئی کیا شو کرنا چاہتی تھی, کیا ثابت کرنا چاہتی تھی, یا پھر اس کے اندر کیا اناؤنس کرنا چاہتی تھی کہ اس نے جلسے کے انعقاد کا فیصلہ کیا؟ شیخ صاحب, بات یہ ہے کہ یہ پاور شو کرنا, جلسہ جلوس کرنا اور پرامن احتجاج کرنا, یہ نہ صرف ہر پاکستانی کا حق ہے بلکہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. نہیں, احتجاج کیا ہو رہا تھا, کیا چاہیے اسے؟ یہ جلسہ جلوس ابھی تو 4-5 ماہ ہوئے نئی حکومت کو بنے ہوئے, تو ابھی سے جلسے جلوس, اور یہ کیا اس کے مطالبات کیا ہیں؟ اگر بانی پی ٹی آئی کے اوپر کچھ مقدمات ہیں تو وہ عدالتوں کے اندر زیر التوا ہیں, ان کا فیصلہ وہیں پہ ہوگا, یا ان کا فیصلہ جلسوں کے اوپر ہوگا, یا جلسوں کا مقدمات ہیں ان کا فیصلہ تو ظاہری سی بات ہے وہ تو عدالتوں کے اندر ہوگا. میں تو آپ بتا رہے ہیں کہ مقاصد, آپ پوچھ رہے ہیں کہ مقاصد کیا ہے, میں وہ تھوڑا سا اس کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک تمہید کے ساتھ کہ یہ سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے, اور سیاسی جماعتیں اپنا پاور شو کرتی ہیں, وہ اپنا اسٹرینتھ شو کرتی ہیں, وہ اپنا آپ دکھاتی ہے, یہ ان کا حق ہے. آئین کے اندر بھی, قانون کے اندر بھی یہ ان کا حق ہے, اور اس حق سے کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا. یہ تمام جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں, جس کے اندر نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, یہ تمام جمہوری جماعتیں ہیں, اس وجہ سے اپنے آپ کو کہلواتے تو جمہوری جماعتیں ہیں, تو ان کو جمہوری رویہ بھی آخرکار شو کرنا چاہیے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ابھی آپ دیکھیں کہ مدار پاکستان کے اوپر جمعیت علماء اسلام نے وہاں پر ختم نبوت کے سلسلے میں اجتماع کیا, کوئی مسئلہ وہاں پر نہیں ہوا, کوئی کنٹینر نہیں لگے ہوئے تھے, کوئی وہاں پر شرائط نہیں طے ہو رہی تھی, کوئی وہاں پر رکاوٹیں نہیں پیدا کی جا رہی تھی, کوئی اس کے اوپر مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. اسی طرح سے کچھ عرصہ پہلے یا چند دن پہلے آپ جماعت اسلامی والوں نے اسلام آباد کے اندر وہاں پر دھرنا بھی دیا, وہاں پر انہوں نے پورا ایک لانگ مارچ بھی کیا اور پورا احتجاج کیا. یہ بجلی کے بلوں کے اوپر آپ تو بات کر رہے ہیں 6 مہینے کی, یہ 6 مہینے کے لیے تو 2.5 سال کی گورنمنٹ ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے پورے ملک کے علم ہے کہ جو جماعت اسلامی کی اس کے جو ورکرز ہیں وہ بہت ڈیسنٹ ہیں, اور بہت ڈیسنٹ طریقے سے احتجاج کرتے ہیں, وہ توڑ پھوڑ نہیں کرتے ہیں, اور ان کے ریکارڈ کے اوپر 9 مئی جیسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے. تو کل کون سی توڑ پھوڑ ہو گئی ہے, یا کل کون سا وہاں پر کوئی انتشار انہوں نے پھیلا دیا ہے, کل کون سا انہوں نے کوئی وہاں پر جلاؤ گھیراؤ کیا ہے, اور پوری ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں. بہرحال یہ میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ کو بتا رہا تھا. اب آ جائیں یہ پی ٹی آئی کے جلسے کے اوپر. دیکھیں یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے. یہ پی ٹی آئی کے اوپر یا عمران خان کے اوپر یا پی ٹی آئی کے اوپر, تحریک انصاف کے اوپر بڑا پریشر تھا, اور یہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی, حکومت کہہ رہی تھی کہ عمران خان کی تو سپورٹ ہی کوئی نہیں ہے, عمران خان کے پاس تو سپورٹ ہی کوئی نہیں ہے, عمران خان کے پاس تو عوام ہی کوئی نہیں ہے, عوام کے پاس عمران خان کے پاس تو پبلک ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ تو پبلک ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے, اس کے ساتھ عوام نہیں ہے. تو یہ پچھلے 6 مہینے سے عمران خان مسلسل, پی ٹی آئی والے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جلسہ کرنے دیں, جلسہ کرنے دیں, جلسہ کرنے دیں. ان کو جلسہ نہیں کرنے دے رہے. اب انہوں نے یہ شو کر دیا, کم از کم 1 پوائنٹ یہ کہ انہوں نے اپنی اسٹرینتھ شو کی ہے, انہوں نے اپنی پاور شو کی ہے. جو 8 فروری 2024 کو تحریک انصاف کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا, ووٹ کے لحاظ سے آج بھی پی ٹی آئی نمبر 1 ہے, سیٹوں کے لحاظ سے وہ اوپر نیچے ضرور ہوں گے. منصور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پی ٹی آئی جس کے اوپر کچھ اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں کہ وہ ملک کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کو توڑتی ہے. کل بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جن راستوں کے اوپر بندش تھی, یا جو ان کو روٹ پلان دیا گیا تھا کہ آپ ان راستوں کے اوپر سفر کرتے ہوئے جلسہ گاہ تک پہنچیں گے, تو انہوں نے اس کو پامال کیا اور ایسے روڈز کے اوپر سفر کیا
کہ جو کہ ممنوع تھے، جن کے اوپر سفر جو ہے کرنا منع قرار دیا گیا تھا، اور جس کے نتیجے میں پھر جو ہے پولیس نے آبسٹرکشن دکھائی اور اس کے نتیجے میں پھر لاٹھی چارج بھی ہوا، اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ ٹیئر گیس وغیرہ بھی پھینکی گئی۔ ایک چیز یہ، دوسرا یہ کہ جلسے کی جو ٹائمنگ تھی وہ تھی 4 سے 7، اب یہ 7 بجے تو جلسے کے اندر پہنچ رہے تھے، تو اس کو بھی وائلیٹ کیا، اور پھر یعنی اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم جو اگلا جلسہ لاہور کے اندر کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم کوئی این او سی کے لیے اپلائی نہیں کریں گے۔ تو اس نے تو اپنی جو روایت تھی 9 مئی والی وہ برقرار رکھی، اور حکومت کا موقف تو یوں لگتا ہے کہ اس حد تک ٹھیک تھا کہ وہ یہ کہتی تھی کہ یہ شر پھیلائیں گے اور ہم ان کو جو بھی پلان دیں گے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ جی آپ نے جس طرح ذکر کیا اس کا تو خیر میں خود عینی شاہد ہوں کہ وہ ٹریفک کے رولز کل پامال ہو رہے تھے اور ہماری اپنی گاڑی لگتے لگتے بچ گئی۔ لیکن دوسری بات جو رضوان صاحب نے پاپولیرٹی کی بات کی، پاپولیرٹی اور جو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ناکام ہوا ہے، اس پہ بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایکچولی پاپولیرٹی اس طرح کی ثابت نہیں ہوئی جس طرح یہ میرے خیال میں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ میں نے کل کافی دوستوں سے کہا اور ادھر بھی کچھ پلیٹ فارمز میں ذکر کیا کہ یہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ANP2 کا وجود آیا ہے۔ دیکھیں نا، پنجاب سے تو کوئی پارٹیسپیشن، میں خود گواہ ہوں، میں لاہور سے اسلام آباد تک آیا، میں نے کئی قافلے پنجاب سے نہیں دیکھے، ہو سکتا ہے GT روڈ سے آئے ہوں، لیکن جو آپ کو فرنٹ پہ سٹیج پہ آپ دیکھ لیں، آپ نیچے دیکھ لیں، آپ شرکاء دیکھ لیں، تو سارے KPK اور پشتون لیڈرشپ تھی۔ تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو عوامی نیشنل پارٹی 2 کا ظہور ہوا ہے، لیکن وتھ پاری مینڈیٹ ہوا ہے، مطلب KPK کے آل کراس ریپرزنٹیشن سے ہوا ہے۔ عمران خان جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا یا عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ عوام کی پذیرائی نہیں ہے، وہ میرے خیال میں پنجاب کے کانٹیکس میں بات کر رہے تھے، اور وہ کسی حد تک ان کی بات صحیح ہے، میں ایگری کرتا ہوں۔ دوسرا جو قوانین کو پامال کرنا ہے، اصل میں انہوں نے جو میسج دینا تھا حکومت کو، اور اس کو عدالتیں تو کیسز تو عدالتوں میں چل رہی ہیں، کیس عدالتوں کے بغیر تو چیئرمین PTI عمران خان صاحب کا نکلنا ناممکن نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایک خون گرمانے کا ایک ذریعہ تھا اور اپنے کارکن کو یہ بتانے کا کہ ہم، کیونکہ ان کے لیڈرشپ پہ بھی کافی سوالات اٹھے ہیں اور ان لیڈرشپ پہ سوالات اپنے کارکن لگا رہے ہیں کہ آپ حکومت سے اور مقتدرہ حلقوں سے ملے ہوئے ہیں، آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مخلص نہیں ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اس لیے کل گنڈا پور صاحب ماشاءاللہ ہمارے پرانے فلموں کی جس طرح سلطان رائی تھے، گنڈاسا لے کے انہوں نے تقریریں کی اور اس میں سے کچھ بلو دی بیلٹ باتیں بھی کی جو انہوں نے نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بھی کی، لیکن اصل میں جو ان کے جو نیچے کارکن ہیں وہ ان کے گرپ میں، ان کے اس میں نہیں رہتے، اس طرح کی یہ واقعات ہو جاتے ہیں۔ اور 9 مئی رضوان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، منصور صاحب نے اشارہ کیا ہے، اس سے پہلے کچھ اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہے تھے کہ PTI کے جو عہدیداران ہیں وہ عمران خان کی یا بانی PTI کی رہائی نہیں چاہتے۔ فواد چودھری کا بیان چند دن پہلے سامنے آیا تھا، انہوں نے بھی یہی بات دہرائی تھی، اور اس کے علاوہ اور دیگر یعنی پولیٹیشینز ہیں جو آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ یہ بات کرتے دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ PTI جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت ہے وہ کیوں نہیں چاہتے کہ بانی PTI باہر آئے؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ اگر بانی PTI باہر آ گئے تو اس وقت جو لائم لائٹ میں ہیں وہ، اور ان کو فوکس کیا جا رہا ہے، ان کے لیڈز لگ رہی ہیں، ان کے حوالے سے ٹاک شوز ہوتے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، انہیں پرومیننس ملتی ہے ایک طرح سے، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ شیخ صاحب، پہلے تو میں یہ بات ایک کر دوں کہ یہاں پر جو اسلام آباد کے اندر جلسہ ہوا ہے، اس کو لوگ کہہ رہے ہیں یا اس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے، پبلک ہے، یا وہاں کی جو پشتون لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر موجود تھی وہاں پر۔ چلے اس بات کو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے تو پھر PTI کو اپنی پاور شو کرنے کے لیے پنجاب کے اندر لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں، تاکہ وہ لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر اپنی سٹرینتھ کو شو کر دیں، اپنی پاور کو شو کر دیں، اور پاکستان کے اندر 8 فروری 2024 کو جو ووٹ پڑا ہے عمران خان کو، PTI کو، وہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پنجاب سے کتنا ووٹ پڑا ہے اور KP کے اندر کتنا ووٹ پڑا ہے۔ وہ لاہور کے اندر جلسہ کرنے کی یہ لوگ اجازت دے دیں، جس کے اوپر یہ ابھی رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ،
جی یا ٹھیک ہے، وہ عظمیٰ جب بخاری، اس کے لیے اپلائی کریں گے تو اس کے اب اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پہلے ہی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، یہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں ہم اٹک پل سے نہیں آنے دیں گے، ہم گزرنے نہیں دیں گے، ہم پار نہیں کرنے دیں گے، ہم یہاں سے آ کے تو دکھائیں، آپ یہاں سے گزر کے تو دکھائیں، آپ اٹک پل کو کراس کر کے تو دکھائیں۔ جی ٹھیک ہے رضوان یہ صاحب، سب کا ہمیں پاکستان ایک ہے۔ بریک کی طرف جانا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے ریزیوم کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ کل کے پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان اشرف صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور آفریدی صاحب۔ منصور آفریدی صاحب، کل کے جلسے کے اندر بہت غیر مہذب اور ناشائستہ جو زبان ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ مثلاً کل خواجہ آصف کے والد کو مخاطب کرتے ہوئے امین گنڈا پور نے کہا کہ خواجہ آصف کا باپ بھی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا شخص جو اس دنیا میں نہیں اور اس کو اس طرح سے للکارنا، اس طرح سے مخاطب کرنا، اور پھر ایک یعنی کے پی کے ایک اچھے عہدے کے اوپر براجبان ہونا، تو وہ تو کچھ اور تقاضا کرتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنی گفتگو کریں، اچھے انداز سے آپ بولیں اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں، قطع نظر کہ آپ کے سامنے کون ہے۔ تو صرف یہی نہیں کہ علی امین گنڈا پور نے، باقی جتنے بھی رہنما تھے سب نے اخلاقیات سے ہٹ کے زبان استعمال کی۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح کیا، اور اس کو جس طرح کسی لیول پہ بھی کنڈیم کریں تو بندہ اس کو کرنا چاہیے، اور یہ اخلاقیات کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہماری سیاست میں اخلاقیات 90 کی دہائی بلکہ 80 کی دہائی سے ایسی ہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف بے نظیر اور رانا ثناء اللہ جب تھے پیپل ان کے خلاف، پرویز جو شیخ رشید تھے وہ کیا القابات محترمہ کے خلاف کرتے تھے، اس طرح عمران خان صاحب بذات خود اتنے بڑے لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں، ان کے الفاظ منہ سے ڈیزل کا لفظ کیا لگتا ہے؟ مطلب آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اتنے بڑے لیڈر ہیں آپ، انٹرنیشنل آپ کی ایک پہچان ہے، آپ ڈیزل کے، آپ چور، آپ ڈکیت، اس طرح کے الفاظات سے القابات ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یورپ کو آپ نہیں دیکھنا چاہیے، یورپ تو چلے بہت آگے میچور ڈیموکریسیز ہیں، امریکہ بہت میچور ڈیموکریسی، آپ ہمسایہ ملک ہندوستان دیکھ لیں، ان کے سیاستدان میں نے خود دیکھا ہے، راہل گاندھی جو ہے وہ پرائم منسٹر کو مودی جی کہہ کر پکارتے ہیں، جب ان پہ تنقید کرتے ہیں تب بھی مودی جی کہتے ہیں۔ اس طرح ہر سیاستدان دوسرے کو جی لگا کے ان کو مخاطب کرتے ہیں، کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے کسی بھی سیاستدان کو کوئی ڈیگریڈ کیا ہو، اور وہ کیونکہ ہمارا ہی کلچر ہے، میں نے مثال اس لیے دی ہے، ایک ہی حساب کتاب ہے پالیٹکس ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے بڑے، اب یہ دیکھیں نا اچکزئی صاحب، اور یہ تو سیاست ہے، آج لیڈر اس طرف ہوگا کل دوسرے اس طرف، یہی چیئرمین پی ٹی آئی اچکزئی صاحب کی کس طرح نقلیں کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو 2014 کے دھرنے میں چادر لیتے تھے اور اچکزئی صاحب کی نقلیں اور کاپیاں کرتے تھے، اب وہی اچکزئی صاحب ان کے مذاکرات کے ہیڈ بن گئے، تو بننے کی کیا عزت رہ جاتی۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ لیڈروں کو دیوتاؤں کی طور پہ پوجا جاتا ہے، لیڈر اگر جو بھی کہے اور اس پہ پھر واپس یو ٹرن لے لے تو عوام اور اس کے کارکن پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، میں نواز شریف نون کی بھی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی بھی کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی میں یہ چیز موریلٹی کافی حد تک بہتر ہے بالکل باقی صحیح۔ پارٹیوں کی جی نسبت سے، ٹھیک ہے، رضوان صاحب سیکولر آپ کی طرف پارٹیاں آتے ہوتی ہیں۔ ہیں، ان دو محمود، پارٹیوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ جی ٹھیک، رضوان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب کا ذکر ہوا ہے، انہوں نے کل یہ کہا کہ یہ ہجوم ہے اور اس کے اندر کوئی تنظیم نہیں ہے، ایسے لوگ، ایسے افراد جن کے اندر کوئی تنظیم نہیں ہوتی وہ انقلاب نہیں لا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں سٹیج کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، میرے کپڑے پھٹ گئے، جیب کٹ گئی، صرف میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ جب باقی جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ پی ٹی آئی کے جلسے میں آتے ہیں تو وہ یہاں سے لٹ کے جاتے ہیں، کپڑے پھڑوا کے جاتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ، دوسرا یہ جس طرح سے یعنی ناشائستہ زبان کا استعمال، اور ہمارے ہاں اب اس بات کو سمجھا جانے لگا ہے کہ جو ورکرز ہیں، جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کی جو زبان ہے، ان کا جو رویہ ہے، ان کے اندر جو عدم برداشت آئی ہے، یہ بانی پی ٹی آئی نے اس کو انکلکیٹ کیا ہے، یہ بیج اس کا بویا ہوا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی نہیں تھے مگر اس کے جو کارفرما تھے، اس کے جتنے وہ یعنی باقی کی جو ٹیئر کی لیڈرشپ تھی وہ ساری کے ساری وہ بھی یہی کچھ کر رہے تھے۔ شیخ صاحب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آج کل جو زبان استعمال کی جاتی ہے یا یہ گالی گلوچ کا کلچر موجود ہے،
یا پاکستان کے اندر یہ اس قسم کا عدم برداشت کا کوئی رویہ پایا جاتا ہے، یا اس طرح کی اور بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ عدم برداشت ہے، گالم گلوچ ہے، یہاں پر نفرت انگیزی ہے، یا اور اس طرح کی باتیں بڑی کی جاتی ہیں، اور اس کا سارا جو ملبہ ہے، نزلہ ہے، وہ کس کے اوپر گرایا جاتا ہے؟ پی ٹی آئی کے اوپر، اور الٹیمیٹلی عمران خان کے اوپر۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ تھوڑا سا مطالعہ کر لیں صرف 90s کے دور کا، 10 سال کا، اور 10 سال کا بھی نہ کریں آپ، 1990 سے 1992-93 تک جو ایک گورنمنٹ ہے اس کا کر لیں، نہیں، یا وہ تو 92 سے 96 ایک مساق گورنمنٹ کا کر جمہوریت لیں۔ ہو گیا، دونوں پارٹیز نے اپنی اصلاح کر لی، وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اور شرمندہ بھی ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہی ہیں۔ تو ابھی چند دن پہلے جو یہ معاملہ ہوا، جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ، ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ پالیسی ایشو تھا، وہ اس کے اوپر اختلاف تھا۔ چلیں، آپ اس کے اوپر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ اس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے، وہ 90s کا ایک دور اس کے اوپر دیکھ لیں، وہ تاریخ کو پڑھ لیں، تاریخ کو اس کے اوپر نظر ڈال لیں، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گالم گلوچ کا کلچر کہاں سے آیا ہوا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ابھی آپ جو بات کر رہے تھے علی امین گنڈا پور کے بارے میں اس کے بارے میں جو آج کل سے بلکہ ایک دو خبریں چلائی جا رہی ہیں، کل سے اس کے بارے میں ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، علی امین گنڈا پور کو گھر بھیجا جا رہا ہے، علی امین گنڈا پور کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ خطرے کے اندر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیانیہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ بات کس کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اور کل رات کو ایک ٹی وی ٹاک شو کے دوران فیصل وافدہ کی جانب سے یہ باتیں کی گئی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ خطرے کے اندر پڑ چکی ہے۔ تو اگر خطرے کے اندر پڑ چکی ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ وزارت اعلیٰ ان کی چھٹی ہونے والی ہے وہاں سے، اور ان کی وزارت اعلیٰ جانے والی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ریاکشن دیا ہے، یا اس وجہ سے ریاکشن دے رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پھر آگے سے کیا رد عمل آتا ہے، یا پھر اس وجہ سے ریاکشن دے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے، ان کو خبر مل گئی ہے، ان کو بھینک پڑ گئی ہے کہ ان کی وزارت اعلیٰ جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ پھر وہاں پر کون سی پارٹی اقتدار کے اندر آ سکتی ہے، وہاں پر کون آ سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی موجود ہے کے پی کے اندر۔ تو پی ٹی آئی کا کوئی اور بندہ آ جائے گا۔ منصور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ کل کے جلسے کے اندر جتنے بھی رہنما تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، میڈیا کو فالو کرتے رہتے ہیں، اس وقت تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ان کا میڈیا ٹرائل ہوگا۔ جنرل فیض صاحب کے کیس کے حوالے سے کیا چل رہا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یعنی جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت، وہ اتنی شور کیوں ہے کہ وہ یہ بات کر رہی ہم ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونے دیں گے، ہم ملٹری ٹرائل نہیں ہونے دیں گے؟ تو انہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہی ہوگا؟ جی یہ تو ان کے خوف ہے، اور جو ہسٹوریکل پاکستان کا جو تاریخ رہی ہے وہ بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کے زیادہ چانسز لگ رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا جو فوج نے خود احتسابی کی، اور خود احتسابی کا ریزلٹ میں ایک اتنے بڑے 4 سٹار جنرل، جو کہ نہ صرف جنرل تھے بلکہ دنیا کے ٹاپ خفیہ ایجنسی کے سربراہ بھی تھے، ان کو اگر انہوں نے نظر بند کر دیا اور ان کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل شروع ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب یہ پوچھا بھی گیا تھا، آپ ہی کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں، تو جب ان سے پوچھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے پرائم منسٹر، تو انہوں نے کہا نا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا باس تو پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے نا، مطلب وہ آرمی چیف کو رپورٹ ہی کرتا ہے، ایز اے جنرل تو آرمی کی چیف کے اندر ہوتا ہے، لیکن ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی اس کی رپورٹنگ لائن جو ہے وہ پرائم منسٹر، اور اگر انہوں نے اس دوران کچھ غلطیاں کی ہیں، جو چیزیں واقعات آ رہی ہیں، اگر آج آپ اسحاق ڈار صاحب کا بیان دیکھ لیں تو انہوں نے باہر جا کے کسی میڈیا آؤٹ لیٹ کو بیان دیا ہے کہ افغانستان کی جو پالیسی تھی وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی صحیح نہیں تھی، اور انہوں نے بالخصوص نام لیا کہ وہ جا کے انہوں نے جب وہاں پہ کپ چائے پی ہے اس کی وجہ سے، اور تصویریں جب انٹرنیشنل میڈیا میں چلی اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ وہ جب فیض صاحب جب گئے تھے وہاں کابل کا دورہ کیا تھا 15 اگست 2021 کو، تو اس کا تو لگ رہا ہے کہ صرف یہ جو فائنینشیل چارجز نہیں ہیں، باقی بھی کافی چارجز ان پہ آ رہی ہیں، باقی بھی مسائل ہیں ان کے فوجی معاملات، اور ان فوجی معاملات کا جو
रिपोर्टिंग लाइन है वो तो वजीर आजम। अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट कोई गलती करता है तो ये लाजिम है कि जो बॉस है तो उसके पास पूछती जाती है, और इसी वजह से पीटीआई के तमाम कारकुनों को और लीडरशिप को लग रहा है कि वो उनका फौजी ट्रायल होने वाला है, और मुझे भी यही लगता है। सही। रिजवान साहब आपकी तरफ आते हैं। नून लीग के जितने रहनुमा थे उनकी तरफ से कहा गया कि जी एनआरओ के लिए बड़ी इस वक्त भाग दौड़ हो रही है, और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फैसला अब करीब है, तो अब ये हाथ पांव मार रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई उसका फैसला करीब है, और फिर यानी कुछ तो प्रेशर जो है बिल्टअप करना चाह रहे हैं कि मासेस हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ मिले हुए हैं, आप लोग जो भी फैसला लेने जा रहे हैं थोड़ा उससे पहले सोच लीजिए। शेख साहब, बात ये है कि ये जो अभी आप इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की बात कर रहे थे, तो इस पर आपको पता है कि जनरल फैज़ हमीद का जो इस वक्त कोर्ट मार्शल हो रहा है वो तो सीक्रेट होता है, उसके बारे में तो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में तो किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, जो आजकल सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो ये बात करते हैं, वो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो ये इस तरह की कहानियां बयान करते हैं। उन्होंने कतईयत के साथ बात नहीं की, ये कहा कि हो सकता है, यानी उन्होंने श्योरिटी के साथ नहीं कहा कि उनका होगा। तो वहाँ से ये सारी फिर लोग लीड लेते हैं, वहाँ से ये सारा क्लू लिया जाता है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये बात की जाती है। बहरहाल अगर इसमें अगर कुछ होता है तो उसके मुताबिक आइन और कानून मौजूद है, वो फिर उसी के मुताबिक ही करना पड़ेगा। आगे आ जाएं, ये जो आप बात कर रहे हैं केसेस की और मुकदमात की, देखिए पीटीआई ये इमरान खान के ऊपर जो इस वक्त मुकदमात है वो 2 मुकदमात हैं। एक तो तोशाखाना है, वो उसके आपको बताया काफ़ी पार्ट्स हो चुके हैं। तोशाखाना है, 9 मई है, 190 मिलियन पाउंड का है, और फिर उसके अलावा उनके अपनी इद्दत के हवाले से मामलात हैं, उनके केसेस चल रहे हैं। नहीं, इद्दत वाला मामला तो खैर ख़त्म हो गया ना, इद्दत वाला तो उसमें तो बरी हो गए दोनों, इमरान खान भी और बुशरा बीबी भी। और जो एक और केस था साइफर का, वो भी क्लियर हो चुका है, उसमें भी बरी हो चुके हैं। ये पड़ा हुआ है तोशाखाना का, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो कितने पार्ट्स हैं, कितने आने हैं, उसका कुछ पता नहीं। और एक तोशाखाना का और एक अलकादिर ट्रस्ट का है। और अभी ये जो नैब तरामीम बहाल हुई है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला आया है, 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है, तो उसके मुताबिक इमरान खान और पीटीआई के वकला ने वहाँ पर पटिशन डाल दी है कि इसके मुताबिक जो है तोशाखाना केस भी फारग हो जाएगा। और इन्हीं तरामीम की रोशनी में जो ये तरामीम पीडीएम वालों ने ही की थी, देखिए इमरान खान का हालांकि इसमें फ़ायदा हो रहा है, इसके अंदर वो अलकादिर ट्रस्ट केस भी फारग हो जाएगा। हालांकि इमरान खान का ये उसूली मौक़िफ़ था, इमरान खान ने कहा था कि मुझे इसके अंदर फ़ायदा होगा, मुझे इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा, मैं इसके अंदर अगर जाता हूँ तरामीम को बहाल करता हूँ तो मुझे इसके अंदर फ़ायदा होगा। लेकिन इमरान खान इस वजह से नहीं गए। इमरान खान ने कहा कि फिर भी आप तरामीम को फारिग करें, क्योंकि ये आईनी, कानूनी और एक कौमी मसला बना दिया जाए कि अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब जो है वो सबका होना चाहिए, चाहे मेरी ज़ात भी उसके अंदर आ जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन एहतसाब लाजमी होना चाहिए। मंसूर साहब, ये जो अमेंडमेंट्स है नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, उन्हीं का फ़ायदा बानी पीटीआई को होने जा रहा है, वही इसको अपोज कर रहे थे और वही उसके पहले यानी उसके बेनिफिशरी बनने जा रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये एक पाकिस्तान की हिस्टोरिकली बड़ी बदकिस्मती कह लें या एक इशू कह लें कि आप देख लें कि जो भी सियासतदान एक कानून को या उसके हक में होते हैं या उसके खिलाफ, वही कानून उस पर ट्रायल होता है। आपको याद होगा 99 में नवाज शरीफ साहब इंसदाद दहशतगर्दी का कानून लाए थे और उसी कानून के तहत उनको सजा हुई थी जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया। अब आपके सामने नैब वाले के इसी का रोना पिटना इमरान खान साहब कर रहे थे और अब उन्हीं को इस पे बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन मेरा अपना जो ओपिनियन है और जो मेरी पाकिस्तान की हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है कि इनको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा कवानीन, क्योंकि आपने देखना है रियासत के जो जमीनी हकायक हैं, पाकिस्तान के जमीनी हकायक, अगर आपके खिलाफ सिस्टम हुआ है और सिस्टम आपको नहीं बचने देगा तो आपको कौन सी भी तरामीम लाए, कौन से भी कायमी, आपको काफी मुकदमात में फंस जाएंगे और आपको सजा हो जाएगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ज्यादा दूर ना जाएं, अभी 4-5 साल पहले क्या एक इलेक्टेड वजीर आजम को इस बात पे आपने नाअहल कर दिया कि उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और फिर जिसपे वो कन्विक्ट होकर जेल में गया, उन्हीं का जब दोबारा केस लगा, जब वो वापस आए नवाज शरीफ साहब वतन से, तो 5 मिनट में उसका ट्रायल हो गया और अदालत ने कहा कि हमें समझ नहीं आती कि इस केस में इनको सजा कैसी हुई है।
हमें तो उस अदालत की समझ नहीं आती, जो मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के रिमार्क्स थे, मैं भूल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो उसकी समझ नहीं है कि उन्होंने सजा कैसी हुई। तो हमारे यहाँ जब सिस्टम आपके खिलाफ हो जाए, तो जितने भी आप सही। तरामीम लाए, जितने भी कवानीन लाए, आपको सजा मिल के रहेगी, और मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान की बरीयत इन केसेस में हो। बिल्कुल सही। रिजवान साहब, ये बानी पीटीआई के बारे में लोग ये क्यों कह रहे हैं, ख़ास तौर पे उनके जो पार्टी के अहदेदारान हैं, कि जी हम मर्ज़ी की अदालतों के अंदर उनका ट्रायल नहीं होने देंगे? किसकी मर्ज़ी की अदालतें हैं? सुप्रीम कोर्ट किसकी मर्ज़ी की अदालत है? हाई कोर्ट्स किसकी मर्ज़ी की अदालत हैं? या फिर अगर हमारी जो क्या नाम है आर्मी है, उसका कोई इंटरनल कोई एहतसाब का इदारा है, तो वो किसकी मर्ज़ी की अदालत है? किसको वो मुखातिब करके कह रहे हैं? देखिए, बात यह है शेख साहब कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें जो हैं वो आज़ाद हैं और आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही है। लेकिन जब कोई उसके अंदर अग्रीव्ड पार्टी जाती है, कोई उसके अंदर जिसके ऊपर केस है वो जाता है अदालत के अंदर, तो उसका ये राइट है, उसके पास ये हक मौजूद है कि अगर उसको नज़र आए कि कोई जज उसके मुतालिक कोई तासुब रखता है या उसके मुतालिक वो यकतरफा कार्रवाई कर सकता है या फैसला दे सकता है या कोई उसके अंदर कोई बोगस है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर तो उसके ऊपर अदम एतमाद किया जा सकता है, जो कि इमरान खान ने जेल से बैठकर किया भी है। और उन्होंने बताया भी है कि इन जजेस के ऊपर जो है मुझे अदम एतमाद है। तो ये इमरान खान तो ऑन रिकॉर्ड ये बात कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है कि अगर किसी के ऊपर अदम एतमाद किया जाए, जो कि जो भी केस जाता है किसी भी अदालत के अंदर, तो हर उस शख्स का ये हक होता है कि वो बता सकता है कि अगर उसको तासुब नज़र आए कि मुझे तासुब नज़र आ रहा है, मुझे बोझ नज़र आ रहा है, जिसके बुनियाद के ऊपर मैं आपके ऊपर अदम एतमाद करता हूँ, और ये बड़ा शाइस्तगी के साथ सारा मामला प्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद जज अपने आप को अलग कर लेता है। जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर उस आर्टिकल के ऊपर बात करेंगे जो कि टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर छपा है इमरान खान के हवाले से। हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक। कल जो है टाइम्स ऑफ इसराइल के एक अखबार है जिसके अंदर एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये कहा गया है कि बानी पीटीआई जो है वो इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और मौजू शख्सियत हैं। मंसूर आफरीदी साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप जानते हैं हमारी इससे पहले कुछ यानी इनफॉर्मल डिस्कशन भी हो रही थी और हम उन ताने बानों का यानी ज़िक्र कर रहे थे कि किस तरह से बानी पीटीआई जो है वो इसराइल के लिए अजीज़ हो सकते हैं या फिर इसराइल के लिए उनके लिए बानी पीटीआई के लिए नरम गोशा हो सकता है उनके दिल में। तो आपको कैसा लगा वैसे ये वाला जो आर्टिकल छपा है और वही सारी बातें सच साबित हुई जिनका हम लोग तज़किरा कर रहे थे बैठ के? जी, ये जो आर्टिकल छपा है वो टाइम ऑफ इजराइल है, और टाइम ऑफ इजराइल जो है वो इजराइल के गिने चुने बड़े अखबार, हम उनको वो दोपहर वाले अखबार नहीं कह सकते। ऐसा ही है जिस तरह यूके का गार्डियन है और अमेरिका का वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स, और इस पे जो लिखने वाले होते हैं उसकी काफी एडिटिंग होती है। और ये कोई ऐसा नहीं है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये लेटर टू द एडिटर है, लेटर टू द एडिटर नहीं है, पूरा एक आर्टिकल है और इसकी एक थॉट प्रोसेस के बगैर ये आर्टिकल नहीं लिखे जाते, इतने बड़े अखबार हैं। और उसकी एक हिस्ट्री भी है, अगर आप देखेंगे सियाक व सबाक, तो ये जो लिखा गया है इसमें कोई मनगढ़ंत या कोई गलत चीज भी नहीं। इसमें आप देखेंगे जो गोल्डस्मिथ की फैमिली जो है, जो इनका ससुराल है, वो ना सिर्फ यूके में बल्कि ये जो एनरॉन फैमिली है जिसको सीनियर बुश और जो जूनियर बुश हैं, जो उनकी कंपनीज हैं ऑयल की, उनके साथ इनके भी बड़े काफी गहरे मरासिम। और आपको देखा है कि पाकिस्तान में गिलानी भी गया, नवाज शरीफ भी जेल में गया, लेकिन यूएस कांग्रेस की तरफ से ना कोई करारदादें आज तक आई। इवन नवाज शरीफ को तो पाबंद सलासल मुशर्रफ ने किया, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जो उनके पर्सनल ताल्लुकात थे सऊदीज के वही काम आए। लेकिन इनका देखें बानी पीटीआई का इनके इंटरव्यू भी छप रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में भी आ रहे हैं, जो बड़े बड़े अखबार आते हैं जिसपे एक आम पाकिस्तानी का लिखने की बस की बात ही नहीं है, और इनके हक में करारदादें भी आ रही। तो इनके तो ताल्लुकात तो जो जूइश बिजनेस है उनके साथ है, और वो चाह रहे हैं कि ये भी ऑन बोर्ड आ जाए ताकि इजराइल के लिए आगे के मसाइल कम हो जाए और उनके अरब दुनिया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल हो सके। रिजवान साहब, उसके जो मुसन्निफ हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने ये भी दावा किया है
کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے سسر گولڈ سمتھ کے ذریعے جو اسرائیل کے جو یعنی اس وقت بڑے پولیٹیشنز ہیں وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا تھا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئی کلیم کہ رابطہ کیا گیا۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا تو بڑے عرصے سے یعنی جب سے پاکستان بنا ہے یا اس سے بھی پہلے سے اسرائیل کے بارے میں ایک خاص طرح کا موقف رہا ہے، یعنی ہماری ریاست کا، اور ہم اس کے یعنی جو بھی ایکشنز ہیں ان کو ایک خاص طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں بنائے ہیں، اور اس کی خاص وجہ ہے کہ جس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ پیلسٹائن کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کو ماضی سے مثالیں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں دیکھ لیجئے آج کل کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو پھر یعنی بانی پی ٹی آئی کا اس طرح سے موو، آپ کو کیا لگتا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے وہاں سے کیا فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اصل میں پروپیگنڈا کرنا، کیمپین کرنا، کردار کشی کرنا، کریکٹر اسیسنیشن کرنا، وہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان کافی عرصے سے فیس کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو اس وقت یہ آرٹیکل لگا ہے اور اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کے حوالے سے جو عمران خان کو بڑا ایک سوٹیبل آدمی کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک کیمپین چلائی گئی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آکسفورڈ کے چانسلر کے انتخابات ہیں، اس میں بھی عمران خان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی، اور بڑی حیران کن بات ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے تو اس کو کسی متعلقہ فورم کے اوپر پی ٹی آئی چیلنج کر لے کہ اس نے سب جھوٹ بولا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے اوپر پہلے میں ایک جملہ ایڈ کر دوں، پھر اس کے بعد میں یہ جو اس کے اوپر اسرائیل کے اندر جو آرٹیکل چھپا ہے میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے اندر یہ کہتے ہیں، پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے عمران خان کے متعلق، پاکستان کے اندر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ہے، اور برطانیہ کے اندر جا کر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سچا مسلمان ہے۔ تو یہ آپ کا پروپیگنڈا ہے۔ اب دوسری بات، جو اس وقت اسرائیل کے اندر جو یہ آرٹیکل لگا ہے جس کو عمران خان کے ساتھ جوڑ کے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان تو بڑا سوٹیبل آدمی ہے، اسرائیل کے ساتھ اگر تعلقات بحال کرنے ہیں، تو بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو موقف بطور وزیر اعظم وہ ساری دنیا کے سامنے اور کوارڈ کے اوپر موجود ہے، کوئی جا کے اس کو چیک کر سکتا ہے۔ اور عمران خان نے کہا تھا کہ میرا موقف وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا اسرائیل سے متعلق تھا۔ منصور صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، دو سوال۔ کیا یہ باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں جس طرح سے پولیٹیشنز اور خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی کرتے ہیں کہ جی جو قائد اعظم کا موقف وہی میرا موقف؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسی آرٹیکل کے اندر کہ انہیں پاور میں لایا جائے، جب وہ پاور میں آئیں گے تو پاکستان کی ریاست کا جو موقف ہے اسرائیل کے حوالے سے، یہ یعنی قوی امکان ہے کہ وہ اس کو ریوزٹ کریں گے۔ جی، سیاستدانوں کا چاہے جس کے بھی تعلق ہو، نواز شریف ہو، آصف علی زرداری، عمران خان، وہ تو جناح صاحب جو قائد اعظم صاحب فرمودار تھے اس پہ تو چل ہی نہیں رہے، وہ تو فوج کے کھانوں پہ آئے نہیں تھے، اور یہ سب جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے کھانوں پہ آئے اور انہیں حکومتیں کی۔ اس پہ تو میں یہی کہوں گا کہ وہ تو ان سے ملتا جول نہیں ہوتا۔ جو آپ نے یہ انٹرسٹنگ بات کی، جو جو آرٹیکل میں ذکر بھی ہے، وہ میرے خیال سے اگر پاکستان میں کوئی لیڈر اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر سکتا ہے تو وہ عمران خان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خانوں کی جو کلٹ فالوئنگ، یعنی باقی پولیٹیکل پارٹیز کی کلٹ فالوئنگ نہیں ہے، ان کی ایک ووٹر کے طور پہ فائلر ہے، یا ان سے وہ کوئی مراد لیتے ہیں، یا کوئی روڈ بناتا ہے، یا کوئی باقی چیزیں فیسلٹیز دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی کلٹ فالوئنگ، عمران خان اگر کل کہیں گے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو وہ تسلیم کر لیں گے، اور عوام کو کچھ مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہیں دیکھیں نا، یہ جب حکومت میں تھے تو یو ٹرن مارتے تھے، تو ان کے جو فالوور ہیں یا جو لوگ ہیں، ووٹر ہیں، وہ اس کے لیے بھی جسٹیفیکیشن دیتے تھے کہ اس میں عمران خان صاحب کی یہ حکمت۔ تو اگر اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات استوار کر سکتا ہے پاکستان میں تو وہ عمران خان ہے، کیونکہ جو اسٹریٹ کی پاور کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ جو کہیں گے عوام کو وہ مان جائیں۔ صحیح۔ رضوان صاحب، اس کی کچھ ایویڈنس بھی موجود ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کچھ عرصہ پہلے جو برطانیہ کے یعنی لندن کے میئر کے لیے انتخابات ہوئے تھے، اس میں بانی پی ٹی آئی نے زیک گولڈ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں صادق خان میئر کا الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ وہ جو زیک گولڈ ہیں، ان کے نہ صرف جو برطانیہ کے اندر جوس موجود ہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو جوس موجود ہیں، انویسٹرز ہیں، ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ اور پھر یعنی امریکن کانگریس کے اندر بانی پی ٹی آئی کے حق میں ایک قرارداد کا آنا، تو یہ کوئی یعنی ایسا کوئی محض اتفاق تو نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی یعنی یہ ساری چیزیں ہیں۔
शेख साहब, बात यह है कि लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इमरान खान बड़ा सूटेबल आदमी है और इमरान खान को गवर्नमेंट में लाया जाए, पावर में लाया जाए और बड़ी आसानी के साथ जो है इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। तो इस बात की भी तहकीकात कर लेनी चाहिए, इस बात को भी आप देख लें, इस बात की भी जांच पड़ताल कर लें कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म था तो उसके दौर में इमरान खान के ऊपर इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए किस कस का प्रेशर मौजूद था, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन इमरान खान नहीं मान रहा था और इमरान खान ने मानने से इनकार कर दिया था। इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा दिया था। तो अगर दोबारा उसको पावर में लाके अगर वो बंदा पहले नहीं काम कर रहा तो बाद में कैसे कर सकता है? और इमरान खान का जो मौक़िफ़ जो मैंने पहले बताया वही है जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। आपका पॉइंट आ गया। मंसूर साहब, हमारे पास 1 मिनट है, सम अप करने की कोशिश कीजिए। और आखिर में यानी जो उसने ओपिनियन दिया है, राइटर ने सजेस्ट किया है कि इस वक्त ना सिर्फ इसराइल बल्कि उसके जितने भी एलाइज हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि बानी पीटीआई को छुड़वाएं, उनको बाहर लाएं, उनको फिर से इक़्तिदार में लाएं ताकि इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकें। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पाकिस्तान की जो रियासत की असास है वो रख दी गई थी कि शुरू में कह दिया था जिन्ना साहब ने भी और हमारे कायदीन ने कि इजराइल के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं हो सकते, और फिर जो हमारी अवाम है वो इसको मानने को तैयार नहीं होगी। हाँ, मैं वो फिर कह रहा हूँ कि इमरान खान की जो कल्ट फॉलोइंग है वो अगर कहेंगे कि इजराइल को तस्लीम कर ले तो वो कल्ट फॉलोइंग इमरान खान को कभी भी सवाल नहीं करेंगे, लेकिन एज अ रियासत के तौर पे मुझे ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा मुस्तकबिल करीब। जी, थैंक यू वेरी मच मंसूर आफरीदी साहब, थैंक यू वेरी मच रिजवान अशरफ साहब। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। देखने का बेहद शुक्रिया।